السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور ابھی جو ہماری ویڈیو ہے وہ مرزا غالب کی غزل کے بارے میں ہے، جو آپ کی غزل نمبر 4 ہے۔ سب سے پہلے آپ اس پہلے شعر کا جو ترجمہ ہے اس کو زبانی یاد کریں۔ آپ نے سب کا ہی ایسے کرنا ہے، میں اس کو بار بار نہیں بولوں گی۔ آپ نے پہلے اس کا ترجمے کو زبانی یاد کر لینا ہے، اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے اور وہ اس نمبر کا جو شعر ہے اس کو ریڈ کریں گے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا ورڈ اس میں کیا میننگ دے رہا ہے۔ پھر جب آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ کو اس کا پتہ بھی ہوگا اس کا کیا ترجمہ بن رہا ہے۔ ابھی کیا ہے جی، جس وادی میں خضر کا عصا یعنی رہنمائی والی لاٹھی سو گیا ہو، خضر کا عصا سو گیا ہو، میں وہاں سینے کے بل چل کر راستہ طے کرتا ہوں، اگرچہ میرے پاؤں سو گئے ہیں۔ یہاں پہ وادی سے مراد عشق کی وادی ہے۔ با وادی کے دراں خضر را عصا خفت است سو گیا ہو، اور وادی مراد ہے با جس وادی میں خضر کا عصا سو گیا ہو، بسینہ می میں اپنے سینے کے بل پسرم را رستہ طے کرتا ہوں، اگرچہ پا کہ میرے پاؤں خفت است سو گئے ہیں، اگرچہ میرے پاؤں سو گئے ہیں۔ میں سینے کے بل چل کر اپنا رستہ طے کرتا ہوں، اگرچہ میرے پاؤں سو گئے ہیں۔ نیکسٹ شعر ہے، یہ جو مجھے تجھ سے نیاز مندی ہے، مجھے اس پر فخر ہے، بس یوں سمجھ لو ایک گدھا بادشاہ کی دیوار کے سائے میں سو گیا ہے۔ اس میں شاعر خود کو گدھا اور محبوب کو بادشاہ قرار دیتا ہے۔ بدی نیاز کے بعد دست ناز می رسیدم، مجھے تجھ سے نیاز مندی ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ بدی نیاز بندی، بات دست تجھ سے، اور ناز می رسیدم، مجھے اس پر فخر ہے۔ اگلی لائن آسان ہے، گدھا با سایہ دیوار، سائے میں دیوار بادشاہ کی خفت سو گیا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ ایک گدھا بادشاہ کی دیوار کے سائے میں سویا ہوا ہے۔ پھر نیکسٹ شعر ہے، ایسا شخص جو عمر بھر خستہ حالی کے سبب دکھ درد کے شکوہ کرنے اور دعا کے غم میں کھویا رہا، اور اسی حالت میں قبر میں جا سویا۔ اس کو جب آپ زبانی یاد کر لیں پھر آپ شعر کی طرف آ جائیں۔ با صبح حشر چنی خستہ رو سیاہ خیزد، ایسا شخص جو عمر بھر خستہ حالی کے سبب دکھ درد کا شکوہ کرنے، لائن آپ کو رٹنی ہوگی کیونکہ لفظی میننگ اس کا کچھ اور بنتا ہے اور اس کا ترجمہ اور، کہ در شکایت درد و غم دوا خفت است، اور دعا کے غم میں کھویا رہا، اور اسی حالت میں قبر میں جا سویا۔ پھر نیکسٹ شعر ہے، یہ جو رندوں کے حلقے میں شور مچا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خوبصورت لونڈا زاہد کے زانوں پر سر رکھے بوریے پر سویا ہوا ہے۔ اس میں کیا مراد ہے کہ جو نام نہاد زاہد ہوتے ہیں، زاہد پرہیزگار عبادت گزار جو لوگ ہوتے ہیں، وہ رندوں کو اپنی نکتہ چینیوں سے نشانہ بناتے ہیں۔ جو لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو نشانہ بناتے ہیں، مگر خود کیا کرتے ہیں، کسی خوبصورت لونڈے سے یا دوسرے یعنی کہ ہم جنس سے عشق لڑاتے ہیں۔ خروش شور ہوتا ہے، حلقہ رندوں کے حلقے میں، زنازنی پسرے است، یہ جو رندوں کے حلقے میں شور مچا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سر باز زانوں زاہد، کہ سر زانوں پر رکھے زاہد، با بوریے پر خفت است سو رہا ہے۔
کہ ایک خوبصورت لونڈا زاہد کے زانوں پر سر رکھے بوریے پر سویا ہوا ہے۔ ہوا مخالف چل رہی ہے، رات اندھیری ہے اور سمندر میں طوفان اٹھ رہا ہے۔ ادھر کشتی کا لنگر ٹوٹ گیا ہے اور ناخدا ہوا ہے۔ ہوا مخالف چل رہی ہے، شب تار اور تاریک رات ہے، وہ بحر طوفان خیز اور سمندر میں طوفان اٹھ رہا ہے۔ کشتۂ لنگر کشتہ ٹوٹ گیا ہے، کشتی کا لنگر ٹوٹ گیا ہے، وہ ناخدا یہاں پہ ناخدا بھی لکھ سکتے ہیں ترجمے میں، اور یہاں پہ ناخدا سے مراد ملاح ہے جو کشتی چلاتا ہے۔ خفت است سو رہا ہے، یعنی کہ وہ بے خبری میں سو رہا ہے یا وہ بے خبر ہے۔ اور اس کا ترجمہ ہوگا ادھر کشتی کا لنگر ٹوٹ گیا ہے اور ناخدا یا ملاح سویا ہوا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے، تیرا غم راتوں کو لوگوں کے گھروں پر ڈاکے ڈال رہا ہے، لیکن تھانے دار اپنے گھر میں بادشاہ اپنے حرم سرا میں مزے کی نیند سو رہا ہے۔ غم با شر، تیرا غم شب خوں زنان، یہ نون ہے، نون مٹ چکا ہے، شب خون زنان راتوں کو چھاپے مار رہا ہے، با بنگلہ گھروں پر خلق لوگوں کے۔ تیرا غم راتوں کو لوگوں کے گھروں پر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ سس باغ خانہ، اس ہوتا ہے تھانے دار، بخانہ اپنے گھر میں، شادر بادشاہ کی طرح، حرم سرا میں خفت است سو رہا ہے، اور تھانے دار اپنے گھر میں بادشاہ کی طرح یا بادشاہ حرم سرا میں مزے کی نیند سو رہا ہے۔ 7واں شعر ہے، تسبیح، اس کے فوکس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، تسبیح مسلح اور چادر کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ رہا ہے، اس لیے کہ راہزن تو بیدار ہے، یعنی کہ راہ چلتا جو ہے وہ تو جاگ رہا ہے، عبادت گزار آدمی سویا ہوا ہے۔ دلم با صبا، میرا دل تسبیح و سجدہ اور جائے نماز و ردا لرزد، میرا دل تسبیح مسلح اور چادر کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ رہا ہے۔ کہ دزد مرحلہ بیداری، کہ راہزن تو بیدار ہے، وہ پارسا خفت است، اور پارسا جو ہے یا نیک آدمی جو ہے وہ سو رہا ہے، اس لیے کہ راہزن تو بیدار ہے اور عبادت گزار آدمی سویا ہوا ہے۔ 8واں شعر ہے، راتوں کا طویل ہونا اور میرا ساری رات جاگتے رہنا کوئی خاص بات نہیں، ذرا یہ معلوم کرو کہ میرا نصیب کہاں سویا ہوا ہے۔ درازی شب و بیداری من این ہما نیست، درازی شب راتوں کا طویل ہونا، بیداری من رات کا جاگنا۔ پوری لائن کا ترجمہ ہوگا، رات کا طویل ہونا اور میرا ساری رات جاگتے رہنا۔ زبخت من، کہ میرا نصیب، خبر آرد، معلوم کر کے، تا کجا، کہ کہاں پر، خفت است، سو گیا ہے یا سویا ہوا ہے، ذرا یہ معلوم کرو کہ میرا نصیب کہاں سویا ہوا ہے۔ بادشاہ حسن، بادشاہ کو بس دور ہی سے دیکھ لے اور اس کی قربت کا خیال چھوڑ دے، کیونکہ منظر کا دریچہ تو کھلا ہے لیکن دروازے پر اصحا سویا ہوا ہے۔ یہاں پہ غالب جو ہیں وہ مراد لیتے ہیں کہ جو رہنما حضرات ہیں وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور قوم جو بیچاری ہے وہ ذلت اور بیچارگی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ببیں دیکھو ازا دور سے ہی، وہ مجو اور چھوڑ دے قرب شاہ، قریب سے بادشاہ کو دیکھنا،
کہ منظر را، بادشاہ کو بس دور ہی سے دیکھ لے اور اس کی قربت کا خیال چھوڑ دے۔ کہ منظر رہا کہ دیکھنے کے لیے دریچہ بازو، دریچہ تو کھلا ہے، با دروازہ استہا، اور دروازے پر استہا بیٹھا ہے، استہا خافت است، سویا ہوا ہے۔ کیونکہ منظر کا دریچہ تو کھلا ہے لیکن دروازے پر استہا سویا ہوا ہے۔ جو کوئی بھی مجھے رستے میں سویا ہوا دیکھے گا وہ جان لے گا کہ اس قافلے کا سردار کارواں سرا میں سویا ہوا ہے۔ راہ جو کوئی دیکھے گا خفتن سوتا ہوا، من مجھے ہر کے بنگر دانت ہوتا جان لینا۔ جو کوئی بھی مجھے رستے میں سویا ہوا دیکھے گا وہ جان لے گا کہ میر قافلاں در کارواں سرا خفت است، کہ اس قافلے کا سردار کارواں سرا میں سویا ہوا ہے۔ دیگر زا امینی را، اگرچہ رستہ محفوظ ہے، و قرب کعبہ، اور کعبہ قریب ہے، چاہز مگر کیا مزہ، میرا کہ ناکا ہوتا ہے اونٹنی، زا رفتہ ماند، چلنے سے قاصر ہے، کہ میری جو اونٹنی ہے وہ چلنے سے قاصر ہے، و پا خفت است، اور میرا پاؤں سو گئے ہیں۔ اے غالب تو مجھے سویا ہوا دیکھ کر اپنی طرح آسودہ دل نہ جان کے، خستہ دل آدمی تو سویا ہوا بھی یوں لگتا ہے جیسے وہ خون میں ڈوبا ہوا سو رہا ہے۔ با خواب چو خودم آسودہ دل مداں غالب، اے غالب تو مجھے سویا ہوا دیکھ کر اپنی طرح آسودہ دل نہ جان، خون میں ڈوبا ہوا سو رہا ہے، خفتہ سو رہا ہے، است تخفت است، خستہ دل آدمی تو سویا ہوا بھی یوں لگتا ہے جیسے وہ خون میں ڈوبا ہوا سو رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔